درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعتکاف کا بیان آپ لوگوں نے کل سماعت کیا تھا، چند باتیں کل آپ لوگوں نے سماعت کر لی تھی۔ آگے فرماتے ہیں صاحب کتاب کے اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ کسی نے اعتکاف کرنے کی منت مان لی کہ میں اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کے لیے بھی اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، یعنی کہ اگر وہ نکلا بغیر عذر کے تو پھر اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے، یعنی جو رمضان کے اخیر عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف سنت ہے، تو اس میں بھی اگر مسجد سے باہر بغیر عذر کے نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا، چاہے وہ اعتکاف واجب ہو کرنا اس کے لیے منت مان رکھی تھی یا رمضان والا اعتکاف کیا ہو، تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ جتنی جگہ اس نے گھر میں متعین کر لی ہے، سمجھ رہے ہیں، اتنی ہی جگہ، جیسے بہت بڑا مکان ہے کسی کا تو کسی نے ایک چبوترا سا بنا لیا، اسی کو خاص کر لیا بھئی نماز یہیں پہ پڑھیں گے، تو حالت اعتکاف میں وہ وہیں بیٹھے گی، وہیں سوئے گی، وہیں کھائے گی، سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی نے کوئی ایک کمرہ خاص کر لیا تو پھر اسی کمرے کے اندر وہ عورت اعتکاف میں بیٹھے گی تو اس سے باہر بغیر عذر کے نہیں نکل سکتی ہے، بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے گی، اور ضرورت کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اچھا، تو بغیر عذر کے وہاں سے عورت بھی نہیں نکل سکتی، اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی اعتکاف جاتا رہا، اعتکاف جو ہے فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں۔ کون کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ یا کوئی ہماری بہن جو گھر میں اعتکاف کی حالت میں ہے تو اپنی جگہ سے گھر کے دوسرے حصے میں جا سکتی ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے عذر دو ہیں۔ کیا؟ ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، حاجت طبعی اعتبار سے جو حاجت اور ضرورت انسان کو ہوتی ہے اور وہ مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلے گا، جیسے پخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا۔ اور ضرورت والا غسل کون سا ہوتا ہے؟ جو غسل فرض ہو، جنابت طاری ہو جائے، وہ ناپاک ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ باہر جا کر کے غسل کرے گا، مگر بے وجہ غسل کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا مسجد سے باہر۔ مثال کے طور پہ گرمی لگ رہی ہے تو جاؤں، چلو نہا کر کے آتا ہوں، تو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں تب جائے گا باہر، سمجھ رہے؟ مسجد میں نہ ہو سکے تو باہر جائے گا، جیسے کہ جہاں پہ مسجد کے اندر ہی وضو خانہ بنا ہوا ہے، وہیں پہ واش روم وغیرہ ہے، تو وہ مسجد میں سے اندر ہی اندر کرے گا کام اپنا۔ اب باہر ہے کہیں یا ہے ہی نہیں تو باہر جانا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں مسجد کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے جس طرح بھی ممکن ہو تو پھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا ہے تو اس ضرورت کے لیے پیشاب پخانے کے لیے باہر جائے گا، وضو کرنے کے لیے باہر جائے گا، غسل جنابت کرنے کے لیے بھی باہر جائے گا۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو و غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے۔ اگر کوئی بڑا سا ٹب لے کر کے اور وضو کر سکتا ہے اور اسے پتہ ہے کوئی چھینٹ جو ہے مسجد کے فرش پہ نہیں گرے گی تو پھر اسے وہی کرنا چاہیے، مگر اتنی احتیاط برتنا ناممکن سا ہے، آج کے زمانے میں آدمی احتیاط نہیں کر پاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وضو خانے پہ جو ہے وہ جا کر کے کر لے گا۔ کہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور لگن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی،
ایسا نہیں ہو سکتا وہ سوچے لاؤ بھائی نہانا تو ہے تو گھر جا کے نہا کر کے آ جاؤں، جبکہ مسجد میں انتظام پورا کیا ہوا ہے تو پھر یہیں نہانا ہوگا اور یہیں کھانا ہوگا، کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ کھانے کے لیے تو ویسے بھی گھر نہیں جائے گا، وہ تو کوئی پہنچا کے جائے گا، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ رات ہی کو کھانا ہے، دن کو تو ویسے بھی نہیں کھانا ہے، تو کوئی پہنچا کے چلا جائے۔ دوم حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعے کے لیے جانا۔ ایک ہوئی حاجت طبعی، طبیعت کے اعتبار سے جو حاجتیں ہوتی ہیں، پیشاب پخانا، استنجا وغیرہ۔ اب ایک ہوتی ہے حاجت شرعی، یعنی شریعت کی وجہ سے اس کا حکم دیا گیا، جیسے عید ہے یا جمعہ ہے۔ اب عید اگر ہماری مسجد میں نہیں ہوتی ہے فرض کریں، اور یہاں پہ کوئی اعتکاف میں بیٹھا تو عید کی نماز پڑھنے تو جانا ہی پڑے گا، تو دوسری مسجد میں یا عیدگاہ میں جہاں ہوتی ہے وہاں وہ جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر جمعہ نہیں ہوتا ہے اس مسجد میں جس میں معتکف ہے، تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے بھی دوسری مسجد میں جائے گا، جا سکتا نہیں بلکہ جائے گا، کیونکہ وہ نماز تو فرض ہے اس کے اوپر۔ کہتے ہیں جمعے کے لیے، عید کے لیے جانا، یہ اذان کہنے کے لیے منارے پر جانا، جبکہ منارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر منارے کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی منارے پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں۔ باہر سے ہے منارے کا راستہ۔ اب دیکھیے منارے وغیرہ کا تو رواج ختم ہو گیا ہے تقریباً، اب تو بس ایک کمرہ حجرہ سا بنا دیا جاتا ہے، وہیں پہ مائک وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ پہلے چونکہ اذان بغیر مائک کے ہوتی تھی، مائک ہوتا ہی نہیں تھا، بغیر مائک کے کیا ہوتی تھی، مائک ہی نہیں ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں، تو منارہ بنایا جاتا تھا اونچا سا، اور اس میں دونوں طرف کھڑکیاں کھولی جاتی تھیں تاکہ مؤذن وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھے اور دائیں بائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ منہ پھیر کر کے پڑھے، تاکہ آواز ادھر ادھر خوب صحیح سے پہنچ جائے۔ اب چونکہ اس کی حاجت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اب تو مسجد ہی کے کسی ایک کونے میں تھوڑا سا حصہ بنا لیا جاتا ہے اور وہیں پہ مائک وغیرہ رکھا ہوتا ہے، وہیں پہ اذان وغیرہ پڑھنا ہوتی ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں قضائے حاجت کو گیا، قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا مکان مسجد سے بالکل تھوڑا سا دور ہے اور دوست کا بالکل مسجد کے سامنے ہے، تو یہ لازم نہیں ہے آپ پہ کہ آپ دوست کے گھر جائیں، آپ اپنے ہی مکان پہ جا سکتے ہیں۔ اچھا، اور اگر اس کے خود دو مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے اسے؟ ایک 5 نمبر میں ہے، غوثیہ مسجد 5 نمبر میں ہے فرض کریں، اور ایک آپ کا مکان 4 نمبر میں ہے، تو آپ کو 5 نمبر والا قریب پڑے گا تو یہاں جانا چاہیے، 4 نمبر والے میں تو 5 والے میں جانا چاہیے۔ اتنی تو عقل اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، جب یہ ساری بات چلی رہی ہے اسی اعتبار سے، تو پھر دور جانے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، چونکہ جب اللہ نے اسے 2 مکان دیے ہوئے ہیں، ایک قریب ہے ایک دور ہے، تو قریب والے میں جائے، دور والے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دوسرا، دور تو نزدیک والے مکان میں جائے، کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بعض مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، تو پھر اس اختلافی بات سے بچنا چاہیے، ہم قریب والے میں ہی جائیں تاکہ کسی کا کسی طرح کوئی اعتراض اور اختلاف کا مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو، سمجھ رہے ہیں۔ جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پیشتر سنتیں پڑھ لے، اور اگر دور ہو تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے کہ اذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے۔ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اپنی مسجد سے نکلے کہ وہاں خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس سے 5 منٹ پہلے 6 منٹ پہلے پہنچے اور جا کے سنت پڑھ لے اور پھر خطبے میں شریک ہو جائے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک اندازہ کر لے کہ کتنی دیر میں وہاں پہ پہنچوں گا، کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا، اسی حساب سے چلا جائے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب جمعہ پڑھنے جانا ہے تو فجر کے بعد ہی بالکل تیار ہوئے اور نکل گئے۔ معتکف صاحب جو ہیں وہ فجر کے بعد ہی چلے جائیں، سوچے بھی مجھے تو جمعہ پڑھنے جانا ہی ہے، تو یہ رخصت نہیں ہے کہ صاحب فجر کے بعد ہی آپ نکل جائیں، بلکہ جمعے سے کچھ دیر پہلے جائیں کہ سنت وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور خطبے میں شریک ہو کے جمعہ پڑھ کے آپ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بغیر حاجت کے اگر کوئی معتکف نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اصلاح کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے اس درمیان جو ہے نا کھانسی آ جائے اور بار بار تھوکنا پڑے، اس حالت میں